نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگ لفظ رحیم پر الحمدللہ ہماری بات چل رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ ایسے دونوں میں فرق بیان کرنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ رحیم کا تعلق آخرت سے، لیکن آخرت میں رحمت کس کے ساتھ ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ پر حق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراوے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. صرف ایک شرط بس، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. ہمارے تصور میں جو آ سکتا ہے بڑا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو بغیر جہنم میں ڈالے معاف فرما دے گا. یا تو دنیا میں معافی مانگ لی، یا اس پر مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئی، تکالیف آئی، آفات بلیات آئی، تنگی آئی، مشکلات کا شکار ہوا، مصائب کا وہ شکار ہوا، تو اس سے گناہ معاف ہو گئے. اس امت کا جو آخری ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، یہ آخری حصہ ہے، امت کا آخری حصہ ہے. بس اب قیامت کا انتظار. حالات بتلا رہے ہیں پوری دنیا پر غیروں کی حکومت اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم. یہ علامت ہے قیامت سے پہلے کی. پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی.
ایسے وقت میں اللہ تعالی حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے. تو حالات بتلاتے ہیں یہ آخری حصہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آخری امت آزمائشوں میں ہوگی. کون سی آزمائش آج کل چل رہی ہے؟ اور خاص کر کے سب سے بڑی آزمائش ایمان کی، کہ ایمان پر قائم رہتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اپنی زبان کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت. آج کل سوچ مرتد ہو چکی ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر یقین نہیں رہا، اللہ پر ایمان نہیں رہا، قرآن پر، اسلام پر ہمارا عمل نہیں رہا. ہماری سوچ بدلاتی ہے. تو قسمت ایمان ہے زیادہ دنیا پر. یہ ہے فتنہ سب سے بڑا. حب الدنیا رأس کل خطیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا کی محبت. آج پوری دنیا کا سروے کرو. آپ ذرا غور کرو دنیا کے حالات پر. یہی ہمیں نظر آتا ہے. اچھے اچھے گھرانے. اچھے اچھے گھرانے کا مطلب کیا؟ ہم دیندار سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک دیندار نہیں ہے. دیندار کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو مکمل دین پر ہو. ایسا نہیں کہ تھوڑا دین پر نہ ہو، اس کو دیندار نہیں بولتے. یہ تو کیسا ہوا؟ یہود جیسا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعض حصوں پر ایمان ہے، بعض حصوں کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے. جس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے وہاں ایمان نہیں لاتے، وہاں عمل نہیں کرتے شریعت پر. اور جہاں ہمارا نفس کے مطابق کوئی حکم آتا ہے وہاں عمل کرتے ہیں. یہ تو بعض کتاب پر ایمان ہوا، بعض کتاب پر ایمان نہیں ہوا. بہت خطرناک چیز ہے. اس کی سزا آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کلام مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. رسوائی، ذلت، عزت نہیں. آج مسلمانوں کو ذلت ہے، رسوائی ہے. ایک ہی وجہ ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں. یہ مت سمجھنا کہ دنیاوی نالج کے اعتبار سے مسلمان پیچھے ہے، مالی اعتبار سے پسماندہ ہے مسلمان. یہ سبب مت سمجھنا. سب سے بڑا سبب کامل دیندار نہ ہونا، کامل ایمان پر عمل نہ کرنا. یہ ہے رسوائی کا سبب. تو اچھے اچھے دیندار ہم سمجھتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول دیکھو. جہاں دنیا کا مسئلہ آئے گا دین پیچھے. دنیا کا نقصان گوارا نہیں، چاہے دین کا نقصان ہو جاوے، شریعت کے احکام پامال ہو جاوے، سنتوں کا جنازہ نکل جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور سمجھے جاتے ہیں دیندار. تو یہ نہیں تو آزمائشیں ہوگی زبردست. تو ایمان کے اعتبار سے تو جو ایمان پر کامل رہے اس کے لیے واقعیتاً بڑی عزت کی بات ہے. اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے. اگر ایمان ہوگا کامل تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں تو ہے اللہ کی رحمت اور عزت. تو اللہ فرماتے ہیں
میرے ذمہ حق بنتا ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس کی میں مغفرت کر دوں گا، جہنم سے آزاد کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ سارا معاملہ کس کے اوپر ہے؟ کلمے پر، لا الہ الا اللہ پر۔ تو آخرت میں جو رحمت کا معاملہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس کلمے کو بچانا، اس ایمان کو بچانا۔ کلمہ بچانا مطلب ایمان بچانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے غم زدہ تھے، حواس اڑ گئے تھے، ہوش میں نہیں تھے۔ کیسے پتا چلا؟ بیٹھے ہوئے تھے غم زدہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر نے پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں، متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا اچھا ماحول تھا وہ۔ حضرت عمر کو شکایت پیدا ہوئی، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس پر بھی شکایتیں ہوتی تھی پہلے، اور مقدمہ کیس کیا جاتا تھا کہ فلانے نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ کیس کیا، یہ اپنی زبان میں بولتا ہوں کیس مطلب کیا؟ اس وقت جو امیر المومنین تھے ان کو شکایت کی، اسی کو تو کیس بولتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے حضرت عمر اور یوں فرمایا، امیر المومنین حضرت عثمان نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ پوچھو کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کو بلائے عدالت میں، یوں سمجھ کورٹ میں۔ کورٹ کے لیے کوئی بلڈنگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں بھی فیصلہ ہو خلیفہ، امیر، جج، قاضی فیصلہ کرے، وہ کورٹ ہو گئی۔ تو مسجد نبوی میں ان کو بلائے۔ وہ جو مسجد تھی نا، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ خانقاہ بھی تھی، وہ کورٹ بھی تھی، وہ عبادت خانہ بھی تھا، سب کچھ تھا وہاں پر، سب مشورے بھی ہو رہے تھے۔ وہاں سے صدقات بھی تقسیم کیے جاتے تھے، زکات بھی تقسیم کی جاتی تھی، وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مسجد میں نہ ہوتی۔ تو مسجد اس کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو ان کو بلائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، حضرت عمر آپ کی شکایت کر۔ کہا کیا شکایت؟ کہو چلو۔ لیکن میں نے ان کو سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، امیر المومنین مجھے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے سلام کیا، میرے پاس سے کون گزرا، مجھے احساس نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، ایسا کیوں؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ آپ کس غم میں تھے، کس سوچ میں تھے؟ انہوں نے فرمایا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ حق پر ہو، ان کی شکایت بجا نہیں ہے، آپ صحیح فرماتے ہو۔ یہ غم ہی ایسا تھا کہ ہوش اڑ جاوے آدمی کے، حواس باختہ ہو جاوے، مدہوش ہو جاوے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے عثمان، کہ ایک تو وفات کا غم تھا، اور دوسرا غم یہ تھا ایک سوال کرنا بھول گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ وفات پا گئے، اس کا مجھے زیادہ غم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا سوال تھا؟ تو فرمایا کہ ما بقا ھذا الامر، اس دین کا بقا کیا ہے؟ یہ دین کیسے باقی رہے گا؟ کیوں؟ یہ دین تو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو یہ سوال کرنا بھول گیا
کہ ما بقاؤ ھذا الامر، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، میں کیا کروں گا، میرا دین کیسے باقی رہے گا؟ ایمان میں داخل تو ہو گئے لیکن اس کو باقی رکھنا ہے مرتے دم تک، کیا عجیب سوال ہے۔ ایسے آپ یوں کہو گے یہ تو بڑی آسان بات ہے، بڑی معمولی بات ہے، لیکن واقعتاً پورا مدار دنیا کی عزت کا، دنیا کی سرخ روئی کا، دنیا میں اللہ کی مدد کا اور آخرت میں رحمت کا سارا مدار اس پر ہے، دین کی بقا پر۔ معمولی مت سمجھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ خوش ہو جاؤ، غم نہ کرو، یہ سوال میں نے کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل خوش ہو گئے اور یوں فرمایا آپ ہی کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایسا سوال کر سکے اور آپ کو جواب بھی مل جائے، آپ حقدار ہو، آپ اس مرتبے کے ہو، آپ اس مقام کے ہو کہ کوئی بات آپ نے نہیں چھوڑی ہوگی۔ اتنا اہم سوال جو مجھ سے رہ گیا آپ نے کر لیا، آپ اس کے حقدار ہو، مجھے بتاؤ کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنا مختصر جواب، آدمی اگر سنے تو یوں سمجھے یہ بات ہے، ارے اس پر عمل کر کے تو دیکھو تب پتا چلے کہ یہ کتنا اہم ہے، اگرچہ وہ معمولی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما بقاؤ ھذا الامر، اس دین کا، اس امر کا بقا کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ میں، کلمے کے اندر ہے، بس یہ کلمہ لازم پکڑو۔ کیا مطلب کلمہ لازم پکڑو؟ ایمان پر قائم رہو۔ چلو بتاؤ آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ ایمان پر جمنا کتنا مشکل ہے، قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، دنیا رکاوٹ بن رہی ہے، ہمارا معاشرہ رکاوٹ بن رہا ہے، پوری دنیا رکاوٹ بن رہی ہے، آج پوری دنیا دشمن ہے صرف مسلمانوں کی، ایک ایمان کے خاطر۔ اب آپ ہی بتاؤ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں ایمان پر قائم رہنا کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ جب ایمان پر کوئی باقی رہے گا، جب بھی یہ دین باقی رہے گا، اس کا ایمان باقی رہے گا، جب ہی مطلب کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہوگی شامل؟ ایمان والے کے ساتھ۔ آج کل کے ہماری اولاد کے ایمان کا کیا ہوگا؟ کیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں روزانہ، دسیوں واقعات، وہ تو ہمارے سامنے آتے ہیں، ورنہ سینکڑوں واقعات روزانہ ہوتے ہیں ایمان میں سے نکلنے کے۔ کیا ہوگا ان کا حشر؟ دنیا میں تو ہے ہی رسوائی، ذلت ہو گئی، اللہ کی کوئی مدد نہیں، اب ذلت ہی ذلت، اور سب دیکھتے ہیں جو بھی مرتد ہوا، ایمان چھوڑا، کیسی رسوائی، خون کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن اب کیا؟ اور آخرت میں کیا ہوگی رسوائی بتاؤ؟ تو آخرت میں رحمت کا جو معاملہ ہوگا وہ ایمان والے کے ساتھ، یہ مجھے سمجھانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، علامہ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک حبشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان میں داخل ہو جاؤں تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہو سکتا ہوں؟ میں تو حبشی ہوں، میں تو کالا ہوں، میں تو بدصورت ہوں، آپ تو کتنے حسین ہو، آپ تو کتنے خوبصورت ہو، آپ تو کتنے جمیل ہو، آپ تو نبی ہو، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا، میں تو ایک حبشی ہوں، بدصورت ہوں۔ اپنی بدحالی بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ یہاں دنیا میں کالے ہو، اگرچہ آپ کے بدن میں سے بدبو آتی ہے پسینے کی،
اگرچہ آپ بدصورت ہو لیکن کل قیامت کے دن اگر آپ ایمان میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ حبشی جو کالا ہوگا، جو بدصورت ہوگا، اتنا خوبصورت بنا دیں گے، اتنا چمکدار بنا دیں گے، اس کے چہرے کی چمک 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ جب ان کی یہ حالت ہوگی تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن شرط بیان فرمائی، ایمان میں داخل ہو تو، اور یوں فرمایا اتنا وہ خوبصورت بن جائے گا، اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ اور آگے یوں فرمایا، یہ بندے اللہ کے، یاد رکھنا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو فلاح نصیب فرماتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو کامیاب فرماتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو۔ اور اس کے بعد یوں فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وہ حدیث میں۔ تو جب یہ بات سنی، مجمع میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے یہاں اتنی زیادہ عطا ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے کہ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور اس پر اللہ تعالیٰ 1,24,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آخرت میں کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ نکالا صحابی نے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو 1,24,000 نے کیا، تو زندگی میں ایک مومن والا کتنی مرتبہ پڑھے گا تو کروڑوں نیکیاں ہو جائے گی۔ اور صرف اس کی سبحان اللہ و بحمدہ کی کلمہ پڑھے گا تو اس کا کتنا ثواب، درود شریف پڑھے گا تو اس کا کتنا ثواب، کلام مجید کی تلاوت یہ تو سب سے افضل ہے تو اس کا کتنا ثواب، تو آدمی تو کوئی ہلاکی نہیں ہوگا، کوئی جہنمی نہیں ہوگا، سب کے سب جنتی بن جائیں گے۔ آپ کے فرمان سے تو یوں پتا چلا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک انسان بہت ساری نیکیاں لائے گا کل قیامت کے دن، پہاڑوں جتنی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئے گی، تو وہ نیکی اللہ کی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی۔ کہ جتنی نیکیاں ہوگی اس سے زیادہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے، ایک تو اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہم عدم میں تھے، ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فَلَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، کوئی ذکر ہی نہیں تھا ہمارا، تو کون جانتا تھا؟ کسی کو پتا نہیں۔ شادی ہوتی ہے کسی کو پتا نہیں کہ ہمارے یہاں بچہ ہوگا یا بچی، کسی کو پتا نہیں، اور وہ کون ہوگا کیسا ہوگا کسی کو پتا نہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت وجود، اور وجود کے بعد انسان بنایا، اور انسان کے بعد مومن بنایا، اور مومن کے بعد ہمارے آقا کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو میں نے بڑی بڑی نعمتیں گنائی، انشاءاللہ جب موقع آئے گا میں کہوں گا، یہ اسی کے ماتحت میں آئے گا، رحمت کے ماتحت میں، اس کی وجہ میں آپ کو بیان کروں گا کیا مناسبت ہے دونوں میں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہوگی پہاڑوں کی شکل میں، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں جب آئے گی تو وہ نیکیاں نعمتوں کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی۔ پانی کا میں نے تھوڑی بیان کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ، ایک ایک گھونٹ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں کتنے تار رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور کتنے سالوں تک ہمیں دکھایا، کانوں سے ہم نے سنوایا، زبان سے بلوایا، حلق سے لقمہ اتروایا، آواز نکلتی ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پیر چلتے ہیں، پیٹ ہمارا کام کرتا ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے دماغ۔ یہ ہر مضمون مستقل ہے سمجھانے کے لیے۔
کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ہر نعمت کو سمجھانے کے لیے مستقل مجلس چاہیے. اب آپ ہی بتاؤ ہماری نیکیاں اس کے مقابلے میں سب ختم ہو جائیں گی تو ہوگا کیا پھر آخرت میں؟ صرف ایمان باقی رہے گا بس. ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. یاد رکھنا اس بات کو. ہر نیکی کا مقابلہ ہوگا لیکن ایمان کا مقابلہ نہیں. کیوں؟ ایمان والا اللہ سے نسبت ہو گئی، اللہ سے تعلق ہو گیا تو اللہ کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، تو ایمان کی بھی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا. کل قیامت کے دن ایک کافر 2 دنیا کے برابر اللہ کو فدیہ دینا چاہے گا کہ مجھے تو چھوڑ دے اپنی پکڑ سے، اللہ منع فرمائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک ایمان کے بدلے میں 2 دنیا بھر کے، لیکن اللہ قبول نہیں فرمائے گا. نماز کو معاف فرما دے گا، روزوں کو معاف فرما دے گا اللہ چاہے گا تو. ضروری نہیں، یاد رکھنا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ جس نے قصدن آمدن نمازیں نہیں چھوڑی، بھول ہو گئی یا جہالت میں کچھ ہوا یا کوئی عذر پیش آ گیا نہیں پڑھ سکا، گناہ ہو گیا، اللہ کا حق ضائع ہو گیا، کبھی امید اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ معاف فرما دے گا. دیکھنا یہ جملہ میں بیچ میں جو بولا ہوں نے بڑی امید اور رحمت کا بولا ہوں. زیادہ تر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا. اور اللہ دیکھو معافی کے بہت سارے بہانے ہیں. ان میں سے ایک بہانہ کیا ہے معلوم؟ جیتے جی اللہ آزمائش اور فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. حدیث میں آگے کہوں، حضرت علی فرماتے ہیں اس کی زندگی میں اگر گناہ معاف نہیں ہوئی، تکلیف کی بنا پر، مصائب کی بنا پر، فتنوں کی بنا پر، آفت اور بلیات کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ سکرات میں مبتلا کرتا ہے. اور سکرات کی تکلیف اتنی خطرناک ہے، اس سے زیادہ تکلیف دنیا میں اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی. اب آپ کہو گے آپ نے چکھی ہے، میں نے نہ چکھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ موت کی جو سکرات ہے اور اسی طرح موت کی جو بے ہوشی ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اتنی خطرناک ہے. ایسے وقت میں شیطان آتا ہے ہمدرد کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شکل میں آتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی مکمل فکر ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ ایمان سلامت لے کر نہ جاوے ورنہ میری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے گا. اس لیے ابھی سے دعا کرو. بہت ضروری ہے مسلمانوں، اپنے دل میں پہلے ایمان کی اہمیت بٹھاؤ. جب ہی آپ دعا کر سکتے ہو کہ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے اٹھانا، شیطان اور ابلیس کے حملے سے، اس کی گمراہی سے مجھے خاص کر کے موت کے وقت بچا لینا. جو موت کے وقت بچ گیا کامیاب ہو گیا. پورا مدار موت پر ہے، سن لینا، زندگی پر نہیں. العبرۃ بالخواتیم حدیث میں ہے، اعتبار خاتمے کا ہے. کتنے غیر مسلم ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمایا. ایک مختصر بات یاد آئی، میں کہہ دوں پھر آگے میں چلتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند. عجیب حالات ہیں ان کی، اس سے آپ اندازہ لگانا. یہ مختصر بات، دیوبند میں ایک بنیے کی دکان تھی، حضرت وہیں سے سودا لیتے تھے جو بھی لینا ہوتا. وہ حضرت کی مجلس میں روزانہ آتا اثر بعد، تو ادھر بھی چلتا تھا. کوئی مطالبہ نہیں زیادہ، جب حضرت دے دے رہے آسانی سے تبھی وہ لیتا. اپنی طرف سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حضرت بہت دن ہو گئے پیسے نہیں ہیں آپ کے، نہیں. بہت آسانی کا معاملہ کرتا تھا اور روزانہ مجلس میں آتا تھا.
اس کا انتقال ہو گیا حضرت ہی کی زندگی میں، حیات میں۔ حضرت نے خود خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا تھا، اور حضرت کا خواب حضرت خود بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کا ولی جیسے ویسے نہیں، میں نے کہا کہ یہ تو بیچ میں ضمن میں بات کہتا ہوں، لیکن ورنہ ان کی بات آ جاتی ہے میرا دل بس مچلتا ہے کہ بس کچھ کہوں ان کے بارے میں، لیکن وقت ہو جائے گا اس لیے میں نہیں چلتا آگے۔ تو کیا ہوا؟ پوچھا ان سے تو جنت میں کیسے بنیا؟ تو نے کب کلمہ پڑھا؟ تو وہ مسکرایا، خواب میں جنت میں تھا، کہا بات صحیح ہے، میں بنیا تھا پوری زندگی، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مرنے سے پہلے میری جان نہیں نکل رہی تھی، ایک دم سے کوئی آیا غیب سے، اس نے کہا ان کہنی کلمہ کہہ لے۔ یہ ان کے یہاں مشہور ہے، بنیوں کے یہاں، پنڈیوں کے یہاں، ان کہنی کلمہ۔ ان کہنی کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو کہا نہیں جاتا وہ کلمہ، لیکن وہ کب کہا جاتا ہے؟ روح کو آسانی سے اگر نکالنا ہے تو وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ان کے یہاں بھی ہے، ان کے گرنتھوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر روح نہ نکلتی ہو، پریشان ہوتے ہو، تو اس وقت اگر آپ کے حواس ہوش میں ہو تو اس وقت ان کہنی کلمہ کہہ لو، اور وہ ان کہنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے کسی نے کہا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی میری روح نکل گئی، اور نکلتے ہی اللہ نے مجھے جنت دی، اور یوں کہا آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے مجھے کلمہ کہلوایا۔ یہ بات تھی اصل، اللہ والوں کی صحبت، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کبھی مت بھولو، اپنی اولاد کو اللہ والوں کی صحبت میں لایا کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں لایا کرو، ان سے دعائیں لو، بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے اس زمانے میں۔ تو کیا فرمایا؟ کلمہ ایک ایسا ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، ساری نیکیوں کے مقابلے میں سب کچھ آ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ایمان اگر تو صحیح سلامت ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو معاف فرما دے گا۔ ایک بات یاد آئی، ایک محدث تھے یحییٰ بن اقسم، بہت بڑے محدث، جنہوں نے اپنی زندگی میں 55 تو حج کیے، اور ہمیشہ حدیث کا درس، پوری زندگی اسی میں گزری، نماز کے تو پابند۔ ان کا انتقال ہوا۔ اس زمانے میں جو دوسرے بہت بڑے محدث تھے، خواب میں زیارت ہوئی۔ دیکھو یہ باتیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے وہ خواب ہی میں اللہ بتاتا ہے، ظاہر دنیا میں نہیں ہم دیکھ سکتے۔ اتنا یاد رکھنا، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ کبھی کبھار کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ غیب کی بات کو ظاہر فرما دیتے ہیں، کیوں؟ عبرت کے لیے۔ یہ بھی حدیث میں ہے یہ بات۔ تو ان کا جب انتقال ہوا، دوسرے ایک محدث تھے، خواب میں زیارت کی ان کی، یحییٰ بن اقسم کی۔ فرمایا کیا گزری، اللہ کے ساتھ کیا پیش آیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ لیکن نہیں، معاف فرمایا بات صحیح ہے، لیکن کس پر معاف فرمایا وہ بتاؤ؟ تو کہا اللہ نے جب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو پوچھا یحییٰ کیا لایا تو میں نے سوچا میں کیا بیان کروں، تو کہا زندگی میں تیری توفیق سے میں نے 55 حج تو کیے ہیں، لیکن ایک بھی قبول نہیں۔ یہ فرمایا خود محدث نے، یحییٰ بن اقسم نے، اللہ نے فرمایا ایک بھی حج قبول نہیں ہے تمہارا۔ چلو بتاؤ ہم کس بات پر فخر کریں؟ اتنا بڑا محدث اللہ فرما رہے ہیں، اور محدث کو بیان کیا، بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ علامہ ابن قدامہ اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی قبول نہیں ہے تمہارا حج، چلو بتاؤ کیا لائے؟ آپ نے، اب میرے پاس کیا ہے؟ اس پر ایک امید تھی مجھے یا اللہ کہ آپ قبول فرما لیں گے۔
مقصد قبول ہے. مختصر ضمن بیچ میں بات کہہ دوں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں انگریز نے فیصلہ سنایا آئندہ کل محمود الحسن کو دیوبندی پھانسی دی جائے گی. جیسے ہی حضرت نے یہ وارنٹ سنا رونے لگے ساروں پٹھان. بس رات دن روتے ہیں 24 گھنٹہ. ان کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء تھے. وہ حیرت میں کہ ہمارا مقصد تو اللہ کے راستے میں جان دینا ہے. یہ تو خوشی کا موقع ہے. ہمارے صحابہ تو جب ان کی جان نکلتی تھی تو خوشی کے مارے جھوم اٹھتے تھے اور قسم کھاتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. صحابہ کی تو یہ حالت تھی. ہمارے حضرت کیوں روتے ہیں؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں. اب کا قوم ایسا تھا، جلال ایسا تھا. ایک بات یاد رکھنا، جو جتنا متقی ہوگا اس کا رعب بھی ایسا ہی ہوگا، اس کا جلال بھی ایسا ہوتا ہے. یہ تو حضرت شیخ الہند کی رعب کی میں بات کرتا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے کسی کو کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. شیخ الہند جیسے ڈرتے تھے کانپتے تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء وہ یوں فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ صبح کی نماز کے بعد مولانا قاسم نانوتوی کا چہرہ دیکھتے تھے ایسا جلال میں ہوتا تھا کسی کو نظر جمانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. نظر کو جھکا دینا پڑتا تھا. ایسا جمال ہوتا تھا اور ایسا جلال ہوتا تھا. کیوں؟ تہجد سے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی جو خلوت کے اندر، سرگوشی کے اندر جو وہ مشغول رہتے رہے، اس کا اثر چہرے میں صبح میں پڑتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. مولانا قاسم نانوتوی کی میں بات کرتا ہوں. یہ تو ان کے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند. تو ان کی بھی یہ حالت تھی. جتنا اللہ سے زیادہ تعلق اتنا رعب ہوتا ہے چہرے پر، جلال ہوتا ہے. آدمی بے تکلف نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب سے زیادہ. تو آپ کا رعب تو ایسا تھا کسی صحابی کی مجالنے کی بات کر سکے، بے تکلف ہو سکے. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح کرنا پڑتا تھا. مزاح، مذاق نہیں، مزاح. مزاح الگ ہوتا ہے، حق بات ہو، سامنے والے کا دل خوش کرنا، بے تکلف کرنے کے لیے ایسی بات کہنا کہ جس سے وہ بے تکلف ہو جائے، تکلف نہ کرے. اس کو بولتے مزاح. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح کرنا پڑتا. اتنا رعب تھا، اتنا جلال تھا گویا، اور جمال بھی اتنا تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی مجال نہیں کہ پوچھے کہ حضرت آپ روتے کیوں ہو؟ یہ تو ہمارا مقصد ہے اللہ کے یہاں قربان اپنی جان کو کرنا ہے، اور یہی تو ہمارا مقصد ہے علیہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو. تو غصے ہو گئے. ارے حسین احمد مدنی، کیا میں اس لیے ڈرتا ہوں؟ میری جان جانے والی ہے، میرے لیے پھانسی کا حکم ہوا، اس لیے میں ڈرتا ہوں. کہ حضرت کیوں روتے؟ اس کی وجہ پہلے تو بڑا بڑا آتا چپکا. کہاں بھولے مولانا حسین احمد مدنی، وہ کتنے بڑے. ارے ان کے حالات آپ نے دیکھے ہو تو اللہ، وہ ڈر رہے، کانپ رہے. تو کہاں حضرت کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کل تو میری جان جانے والی ہے، اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں، یہ خوف ہے مجھے، اس لیے میں رو رہا ہوں. انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے کھپا دی، وہ رو رہے ہیں. اور ہم معمول کوئی کام کر لیا دین کا، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں. اللہ قبول کر ہی لے گا میرے کو. تو کیوں نہ قبول کرے اللہ مجھے؟ میں تو دین کی فکر کرتا ہوں، میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. یا اللہ، معلوم نہیں یہ تصور میں کیسے آ سکتا ہے آدمی، زبان پہ کیسے آ سکتا ہے. یہ اللہ کے نیاز ہے. سن لینا، حدیث میں ہے یہ بات. ہم سے دین کا کام لیا، ہو سکتا ہے کہ ہم فاسق فاجر ہو، اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو. صحابہ کا میں واقعہ آپ کو میں سناؤں. جہاد چل رہا ہے، ایک آدمی بے جگری سے لڑ رہا ہے،
جو سامنے آیا پچھاڑ دیا. صحابہ خود حیرت میں کہ اتنی بہادری کے ساتھ ہم نہیں لڑتے، یہ کتنا مطلب کہ زبردست بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں فرمایا فلانا آدمی اس طرح لڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے وہ. مسلمان کی طرف سے لڑ رہا تھا لیکن کیا فرمایا؟ جہنمی ہے وہ. صحابہ کو خود دل میں اعتراض ہوا، یہ کیسے فرمایا؟ اتنا بے جبری سے لڑتا ہے، اتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنوں کو پچھاڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تو جہنمی ہے. ایک صحابی توق میں لگ گئے کہ میں اس کا پیچھا کروں گا، میں دیکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، بالکل سچی بات ہے. جو فرما دیا جہنمی تو حقیقت میں جہنمی ہوگا، اس سے کوئی کام ایسا ہوگا اور اعتبار خاتمے کا ہے. آخر کا کیا ہوا؟ اتنوں کو اس نے جہنم رسید کر دیا. کوئی تو مارے گا نہیں، کچھ وار تو لگے ہوں گے نا تلوار کے نیزوں کے، تو زخم سے وہ چور چور ہو گیا، خون کافی نکل گیا، کمزور ہو گیا، ایک جگہ بیٹھ گیا موت کے انتظار میں. اب اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ زخم. وہ صحابی دور سے دیکھ رہے ہیں، چپکے سے اس کو پتا نہ چلے اس طرح کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ مجھے دیکھنا ہے. تو وہ زخم کو برداشت نہ کر سکا، اخیر میں اپنی ہی تلوار لی اور تلوار یہاں رکھی اور خودکشی کر دی. خودکشی کر دی. صحابی بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، سچا فرمایا، وہ خودکشی کر لی. میں نے کہا نہیں، جہنمی ہے وہ. پھر بعد میں بیان فرمایا وہ جملہ سنو، وہ ڈر لگتا ہے مجھے، آپ کو نہیں ڈر لگتا ہوگا جتنا مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس سے خدمت لی، مرتے مرتے کتنی دی. اللہ تعالی اس دین کی خدمت فاسق فاجر سے بھی لے گا. اللہ بے نیاز ہے، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جو دین کی خدمت کرتا ہے. یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، یاد رکھنا. تعلیم دین کی خدمت ہے، دنیا نہیں مقصد. اللہ کے راستے میں نکلے دین کی خدمت ہے، لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے دین کی خدمت ہے. اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا دین کی خدمت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اپنے دین کی خدمت فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے وہ مقبول ہی ہے. یہ ہے ڈرنے کی چیز. اس لیے آدمی کو چاہیے اللہ سے امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے، بے فکر نہ ہو جاوے. میری بات سمجھنا، میں ایمان سمجھا رہا ہوں جس پر مدار ہے آخرت کی پوری رحمت کا، آخرت کی صرف روئی کا، عزت کا، وہ ایمان میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے ایمان نامی اسی کا ہے، الایمان بین الخوف والرجا. خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے نا امید بھی مت ہو اور بے خوف بھی مت ہو جاؤ. اور یہ مت سمجھو میں تو دین کی خدمت کرتا ہوں، میں تو پڑھاتا ہوں، میں تو مدرسے کا استاد ہوں، میں تو مسجد کا امام ہوں، میں تو ہر سال چلے لگاتا ہوں، میں تو پابندی سے مسجد کے جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں، اب مجھے کس کا خوف؟ نہیں، بالکل یہ دماغ میں سے نکال دینا. جب تک کہ اللہ قبول نہ فرماوے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. بڑی خطرناک چیز ہے یہ، بیچ میں بات آئی تھی. تو میں یہ سمجھا رہا تھا ایمان جو ہوگا تو ایمان ہی پر سارا مدار ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے. اب سنو، اب یحییٰ بن اقسم کا واقعہ، یہاں سے چلیں گے بات. یحییٰ بن اقسم نے فرمایا 55 میں حج لے کر آیا ہوں، ایک بھی قبول نہیں جاؤں. ایک بزرگ کا واقعہ مختصر ضمن کہہ دو، یہ بھی ایک یاد آیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، 20 سال تک تو انہوں نے کیسا طواف کیا معلوم آپ کو؟
24 घंटा इस नीयत से कि इस हालत में मैं तवाफ करूं कि सिर्फ तवाफ करने में मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई ना हो। इस इंतजार में थे, इस घड़ी के इंतजार में थे। 20 साल तक इंतजार किया, करते रहते थे कि कोई ऐसी घड़ी आवे, कोई ऐसा वक्त आवे कि काबा शरीफ का कोई तवाफ न करता हो, उस वक्त मैं कर लूं जल्दी जल्दी। तो ऐसा कहा जाए कि पुरानी घड़ी ऐसी थी कि इब्राहिम बिन अदहम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं था तवाफ करने वाला, कि अल्लाह की सीधी सारी नजर जो है ना, 120 रहमतें नाजिल हुई, 60 रहमतें तवाफ करने वाले पर, 40 रहमतें जो नमाज पढ़ने वाले, 20 रहमतें सिर्फ देखने वाले। तो वहां जो नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की रहमत 40 रहमत, लेकिन तवाफ करने वाले 60 रहमतें। कितनी बड़ी इबादत है। इसलिए हमारे उलमा बुजुर्गान फरमाते हैं अगर हरमैन शरीफ में जाना हो तो ज्यादा नफली इबादत ना करे, तवाफ ज्यादा करे। नफली इबादत के लिए तो हमें यहां भी मौका है, खूब तवाफ करो जितना हो सके। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा खूब बारिश हुई। पहले जमाने, अभी भी पानी बढ़ जाता है, तो पहले जमाने में कितना पानी बढ़ जाता हो, तो पानी बढ़ गया, लोग रुक गए तवाफ करने से। इब्राहिम बिन अदहम ने देखा, हाँ ये मौका है, आज तैरते हुए मैं तवाफ करूंगा। तो इन्होंने तवाफ शुरू किया, तो एक सांप था जो तवाफ कर रहा था। एकदम से अफसोस किया और सांप से कहा, आज मौका मिला जिंदगी में पहली मर्तबा, कोई इंसान तवाफ नहीं करता लेकिन तू तवाफ करता है। सांप बोला, मैं जीन हूं। कौन हूं? जीन। जिन्नात भी होते हैं हज में, ये मत समझना कि सिर्फ हम उम्रे करने के लिए जाते हैं, हर वक्त जिन्नात होते हैं तवाफ करने वाले जो मुसलमान। जैसे हम इंसानों को शौक है उम्रे का, हज का, तवाफों का, तो जिन्नातों को भी तो बहुत शौक है। बल्कि जिस तरह वहां इंसान मक्का में बसते हैं तो जिन्नात भी तो है मक्का में, वहीं रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा सांप ने, मालूम? इब्राहिम कई सालों से मैं इंतजार में था कि मैं अकेला तवाफ करूं, आज मौका मिला लेकिन तू मेरे साथ हो गया। इब्राहिम फरमाते हैं मैं इंतजार में था कि मैं अकेला, लेकिन तू मिल गया मुझे। दोनों तवाफ कर रहे हैं, एक सांप, इब्राहिम बिन अदहम। 20 साल तक मुसलसल की मैं बात करता हूं, तो क्या असल में दूसरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं मकबूलियत पर। इब्राहिम बिन अदहम तहज्जुद के मौके पर तवाफ कर रहे थे, दूसरे भी बुजुर्ग आगे आगे थे, तवाफ कर रहे थे। अंदर से आवाज आई, इसको हाथी पे गैबी बोलते, हरकस नाकस को नहीं सुनाई देती, बाज अल्लाह वालों को सुनाई देती। ये सब साबित है, इसके लिए मेरे वक्त नहीं है, अभी वक्त हो जाएगा। मैं कैसे दलाइल आपको समझाऊं। गैब से आवाज आई, एक फुलाने वो पुकार रहे थे, दुआ कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, आवाज आ रही थी, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। ये रो रहे हैं, बार बार आवाज आई, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। इब्राहिम बिन अदहम जानते थे, वहीं रहते थे ये कई सालों से, वो भी एक बुजुर्ग समझे जाते थे, लेकिन क्या फरमाया, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। ये आवाज सुन, उसी वक्त पहली मर्तबा इब्राहिम बिन अदहम ने तवाफ जब पूरा हुआ, एक तरफ बैठ गई है। इब्राहिम बिन अदहम वहां पहुंचे, फरमाया एक बात पूछ सकता हूं? लेकिन हाँ पूछो। मैंने ऐसी आवाज सुनी। अच्छा आपने भी सुनी? ठीक है, हाँ। तो क्या बोलो कि जब इस तरह आवाज आती है कि आपकी कोई इबादत कबूल नहीं, तो क्यों तुम अपने आप को थका देते? दूसरा काम करो। हजारों कतार रोने लगे वो बुजुर्ग। इन्होंने फरमाया इब्राहिम आप ही बताओ,
اگرچہ قبول نہیں ہے عبادت میری، تو میں کس در پہ جاؤں جس کی میں عبادت کروں؟ اللہ کو تو میرے علاوہ لاکھوں لوگ مل جائیں گے عبادت کرنے والے، مجھے کون دوسرا اللہ ملے گا جس کی میں عبادت کروں؟ یا اللہ، معلوم نہیں کس دل سے یہ لفظ نکلا ہوگا، کس قرآن سے یہ لفظ نکلا ہوگا۔ اللہ کو تو لاکھوں مل جائیں گے اپنی عبادت کرنے والے، لیکن مجھے کون دوسرا اللہ ملے گا؟ یہی ایک ڈر ہے اللہ تک پہنچنے کا، میرے لیے دوسرا کوئی ڈر نہیں دنیا میں۔ اللہ، آج ہمارے مسلمان بچوں کے لیے یورپ ڈر ہے، آج ہمارا ماحول معاشرہ کیسا ہو چکا؟ امریکہ گویا دوسرا ڈر ہے، جس طرح اللہ روزی پہنچانے والا ہے، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، یورپ روزی پہنچانے والا ہے، ہم نے دوسرا ڈر تلاش کر لیا۔ ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں، بہت پرن سے یہ میں آواز نکالتا ہوں۔ آج مسلمانوں نے اپنی کامیابی اور بھلا کس میں سمجھ لی ہے؟ یورپ جانے میں، انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا جانے میں، چاہے اپنا ایمان بیچنا پڑے، اپنی حیا کو بیچنا پڑے، شرم و حیا کو بالائی طاق رکھنا پڑے، سنتوں کا جنازہ نکالنا پڑے، ایمان کا سودا کرنا پڑے، کوئی حرج کی بات نہیں، بس انگلینڈ لاؤ۔ کیوں؟ ہم نے در تلاش کر لیا اللہ کے علاوہ دوسرا، کون سا؟ امریکہ اور یورپ۔ معمولی مت سمجھنا، یہ جو میں نے بات کہی بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن ضمن ایک بات آئی اس لیے میں نے کہہ دی۔ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں بتاؤ؟ دنیا کے خاطر مرتد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ در مل گیا ان کو روزی کا، راحت کا، اپنی خواہش پوری ہونے کا، ان پر بھروسہ ہے، آج غیروں پر بھروسہ ہے، یورپ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ کیوں فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ مجھے دوسرا ڈر دکھاؤ؟ معلوم نہیں کس دل سے یہ آواز نکلی ہوگی۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ میں سے آواز آئی، اے پھولانے میرے بندے، اگرچہ آپ کی عبادت اس لائق تو نہیں ہے قبول کی جا رہے، لیکن جاؤ، آپ کو میرے علاوہ کوئی دوسرا ڈر نہیں ہے، تو میں نے ساری عبادتیں قبول کر لیا۔ اللہ، آج تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور ہمارا سر آسمان پہ، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ انا للہ، میں تو کانپ اٹھتا ہوں جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ اب مجھے پہچانتے نہیں، میری عزت کیسی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہو کیا؟ تم دو کوڑی کے ہو؟ تم میرے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہو؟ واللہ اس وقت میں کانپ اٹھتا ہوں کہ یہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچانا اس نے، اللہ بے نیاز ہے، تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، تمہارے جیسے تو اللہ لاکھوں پیدا کر دے گا، ارے تم کیا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو پیدا کر دے گا اپنے دین کے لیے، تو اپنی مسجدوں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کو پہچانو، ہم نے نہیں پہچانا اللہ کو۔ میری مجلس کا خلاصہ یہ ہے، بس اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانو۔ ہاں، یہ سب بیچ میں باتیں آئی تھی، اصل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ ہاں، یحییٰ بن اقسم کی بیچ میں بات آئی تھی، وہ حدیث تو ابھی رہ گئی، حبشی والی۔ یحییٰ بن اقسم کی بات پوری کر لو، الارم بچ گیا۔ الحمدللہ، میں نے یہ باتیں سوچی بھی نہیں تھی اور اللہ نے سب ڈالی، اور بہت ضروری باتیں تھی، اس لیے نہیں کہ میں نے بیان کی، اس زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں، دل میں اتارو، اس کو نقش کر لو، کبھی بڑائی میں مبتلا نہ ہونا، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، ورنہ مردود ہو گیا وہ تو اللہ اس کو بخشے گا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا، اس بڑائی میں علماء کی توہین مت کرنا، ورنہ گئے۔ بہت لمبی تفصیل ہے، الارم بج گئے، ورنہ میں کہتا۔ میں نے دیکھا بعضوں کو، علماء کو بھی شمار میں نہیں لاتے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں،
ان کی بھی توہین کرتے ہوئے عزتی کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے یہ. وقت ہونا بھی جو الارم نہ بجا ہوتا تو اس پر میں 5 منٹ کلام کرتا, لیکن وہ حدیث پہ پوری کر لو. یحییٰ بن اقسم, اللہ نے فرمایا بڈھے کیا لایا؟ بڈھا کہا کہ اللہ ایسا ہے 55 حج تو کی ہے زندگی, ایک بھی قبول نہیں, جاؤ. اب ڈر گئے, یا اللہ اب تو کیا میں بیان کروں, بس اتنا ہے. پہلے تو ادھر ادھر دیکھا, اللہ نے سامنے کھڑا کیا تھا اور ادھر ادھر. اللہ نے فرمایا بے ادب گستاخ, میرے ساتھ بات کر, ادھر ادھر کیا نظر کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کس کے دربار میں ہوں. آہا کیا بات ہے, عالم ہی ایسی بات کر سکتا ہے, یاد رکھنا. اللہ عالم ہی کے دل میں ایسی بات ڈالے گا. کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ میں بھولے میں تو نہیں ہوں, میں کوئی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں ہوں. لیکن اللہ آپ خود فرماتے ہیں میرا دربار ہے. کہ اچھا آپ کا دربار ہے. اب حجت بازی شروع, آرگیومنٹ. محدث تھے نے, عالم تھے نے, کہا اچھا اللہ آپ کا دربار ہے. میں نے تو میرے استاذ محدث عبد الرزاق سے یہ سنا, میرے استاد محدث عبد الرزاق نے اپنے استاد حضرت معمر محدث سے یہ سنا, ان کے استاد معمر محدث نے اپنے استاد حضرت زہری سے یہ سنا. امام زہری محدث ہے, وہ استاد نے اپنے استاد عروہ محدث جو ہیں ان سے تو یہ سنا. حضرت عروہ جو محدث ہے انہوں نے اپنی استاد اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سنا, اور ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہ سنا, اور حضرت جبرائیل نے تجھ سے سنا. اللہ کو سب پتا تھا. پھر کیا سنا مجھ سے؟ کہ جبرائیل نے یہ سنا تو نے کہلوایا تھا اللہ کہ جو میرے پاس آتا ہے ایمان کی حالت میں سفید داڑھی لے کر, اس سے میں شرماتا ہوں, اس کو میں صرف معاف کر دیتا ہوں. ایمان کی حالت میں سفید داڑھی ہوئی بس, اور کچھ میں نہیں دیکھتا. تو یا اللہ آپ نے حج کو مردود کر دیے, کوئی عمل قبول نہیں ہے. اتنا تو ہے یا اللہ تیری اس حدیث کی بنا پر تیری بارگاہ میں ایمان کی حالت میں سفید داڑھی لے کر آیا ہوں. اللہ نے مسکرا دیا. اب کیا؟ اللہ نے فرمایا سن بندے یحییٰ, میں نے صحیح کہا, جبرائیل نے صحیح کہا, محمد نے صحیح کہا, عائشہ نے صحیح کہا, عروہ نے صحیح کہا, زہری نے صحیح کہا, معمر نے صحیح کہا, عبد الرزاق نے صحیح کہا, اور میرے بندے یحییٰ تو نے صحیح سنا. جاؤ, اسی بنا پر میں نے تجھے معاف کر دیا, تیری مغفرت کر دی, جا جنت میں چلا گیا. اس وقت کیا خوشی کا عالم ہوگا. لیکن یہ سب کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا. اب اصل بات آ گئی. تو ایمان ایسی چیز ہے اللہ ضرور ہم فرمائے گا. اللہ سے امید ہے اللہ سب معاف فرما دے گا. بہت امید کی بات میں نے کہی, سارے گناہ معاف فرما دیں گے, شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, دنیا کو بھی شریک مت ٹھہراؤ کہ دنیا روزی دیتی ہے. میری ڈگری, میں ہنر, میں اگر کالج نہیں جاؤں گا, ٹیوشن نہیں بھروں گا, میں علم ایجوکیشن نہیں حاصل کروں گا تو میں کیسے کھاؤں گا, کیسے میں کامیاب ہوں گا؟ نہیں, یہ شرک ہے. اللہ کھلائے گا. دکان نہیں, کاروبار نہیں, آفس نہیں, اللہ. بھروسہ کرو اللہ پر. پھر بات آئی اللہ والی, اللہ کا خیال کر لو, اللہ ہمارا خیال کر لے گا. واللہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ کا خیال کر لو. کیا مطلب اللہ کا خیال؟ اللہ کو ناراض مت کرو. اللہ کو ناراض مت کرنے کا مطلب کیا؟ نافرمانی مت کرو.
یہ ہے اللہ کا خیال. اللہ سے شرماؤ. استحیوا من اللہ. حدیث میں استحیوا من اللہ, اللہ سے شرماؤ, یعنی نافرمانی کرنے سے اللہ ہمارا خیال کرے گا. وہ حدیث باقی ہے, اچھی بات, یہ بیچ میں بات آئی تھی. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی مجھے, آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا